یا غفارو، جو کوئی بھی نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا غفارو اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے اور ہر تنگی رفع ہوگی اور بے شمار رزق حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی بھی نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفارو اغفرلی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے، کہ جو بخشے ہوئے افراد ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، تو یا غفارو اغفرلی پڑھنے سے ہمارا شمار ان لوگوں میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی یا غفارو کی مداومت کرے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نفس کی بری خواہشات دور ہوں گی۔ یا غفارو اغفرلی ذنوبی جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بھی کوئی گنہ گار ہو اس کو بخش دیں گے اور آخرت میں بھی لطف اور مغفرت کا حقدار ٹھہرائیں گے۔ جو کوئی اس مبارک اسم کو جمعے کے بعد 200 مرتبہ پڑھے گا تو مغفرت کے آثار پیدا ہوں گے، تنگی دور ہوگی اور ایسی ایسی جگہ سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں توقع نہیں ہوتی کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے، تو ایسے ایسے وسیلے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غصہ کرنے والا فرد ہو تو دوسرا جو اس غصے سے تنگ ہے، پریشان ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کی عقل جو ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کی اس عادت کو ہٹانے کے لیے یا غفارو پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پاک مبارک اسم کی بدولت اس شخص کا غصہ جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے گا۔ یہ یا غفارو کا چارٹ ہے، اس کا ورد کرنے کے لیے مخصوص طریقے کے ساتھ، اور 4 ہفتوں کا ایک مہینہ بن جاتا ہے۔ ایک مہینے میں یا غفارو کی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور بوقت ضرورت اسی اسم سے کام لینے کے لیے، یعنی کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے، تو اتنی مقدار میں زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، 23,980 مرتبہ۔ یہ یا غفارو کے ہی جو چارٹ ہے یہ اسی کا ہی ہے۔ سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے 1281، تو یہ یا غفارو کے اپنے عدد ہیں، جو دولہ حروف ابجد جو ہوتی ہے اس میں سے جو عدد نکالے ہیں یہ وہ عدد ہیں۔ اس کے بعد پیر کو اتنی مقدار میں پڑھنا ہے، منگل کو 505 کی مقدار میں، تو یہ سارا ترتیب جو ہے یہ پہلا ہفتہ اوپر لکھا ہوا ہے، اتوار سے لے کے ہفتے تک۔ نیچے والا جو ہے وہ بھی دوسرا ہفتہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ 4 ہفتوں کا پورے مہینے کا یہ ایک چارٹ ہے۔ تو اس ترتیب سے ورد کرنے سے طاقتیں جو ہیں اس اسم کی جو مخفی چھپی ہوئی جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی، لیکن وہ سارے جو خواص ہیں ان کے وہ پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو عنصر خاک، ستارہ زحل، تو یہ جو غین ہے پہلا یا غفارو کا، تو یہ غین کا حاکم عنصر جو ہے وہ خاک ہے، اس کا ستارہ زحل ہے، اس کا جو برج ہے وہ جدی ہے، تو سمت اس کی جنوب ہے۔ تو جب پہلا چاند آئے گا اس کا ورد شروع کیا جائے گا تو جنوب کی سمت اپنا منہ کر کے اتنی مقدار میں اس کو پڑھا جائے گا۔ پھر جب پیر والا دن آئے گا پھر مشرق کی طرف، پھر منگل کا دن پھر مشرق کی طرف، بدھ کا دن جنوب کی طرف۔ اس ترتیب سے اپنی پوزیشنوں کو چینج کرتے کرتے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی اسم کے حاکم اربع عنصر اور حاکم سمتیں ہیں، تو جتنی مقدار پڑھنے کی جس دن کی بتائی ہوگی کہ پہلا ہفتہ ہے اس میں منگل کی تعداد 505 مرتبہ، اگلے ہفتے میں منگل والے دن میں جو پڑھا جائے گا 820 مرتبہ، تیسرے ہفتے میں 163 مرتبہ اور چوتھے ہفتے میں 1190 مرتبہ۔ تو اس طرح پڑھنے سے جتنی بھی اس کی خاصیتیں ہیں، جتنی بھی اس کی خوبی کمالات ہیں، تو وہ سارے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا غفارو کو با موکل پڑھنے کے لیے اتوار کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے یا غفارو کا بکجتا ایل، اس کو 505 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اتوار کے دن کا پہلے یا غفارو کا ورد کیا جائے گا پہلے ہفتے کا، اس کے بعد بکجدہ ایل یا بکجدہ ایلو، اتوار والے دن 505 مرتبہ اس نام کو پڑھنے کے بعد یا غفارو کو پیر کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے تزیہ ایل، تزیہ ایل یا تزیہ ایلو، اس طریقے سے ہی پڑھا جا سکتا ہے 820 مرتبہ۔ منگل کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے احف خا ایل، احف خا ایل، 163 مرتبہ۔ بدھ کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے زنزفا ایل، 1630 مرتبہ۔ جمعرات کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے نجسوا ایل، 119 مرتبہ۔
جمعے کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے سلخ سائیل 1190 مرتبہ، ہفتے کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے زحخ زائیل 1515 مرتبہ۔ تو پہلے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو پڑھنا پڑے گا، تو پھر وہ جو حاکم فرشتے ہیں یہ 7 دنوں کے آگے ہفتے بدلتے جائیں گے۔ تو اس ترتیب سے ہفتے والے دن ایک ہفتہ مطلب پہلا ہفتہ ہو، دوسرا ہفتہ ہو، تیسرا، چوتھا، ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے ترتیبوں کے ساتھ ان کو ساتھ ملا کے تو پہلے اللہ کا وہ نام پڑھا جائے گا یا غفارو، اور ساتھ اس خاص دن میں جس دن میں اس ورد کو کیا جائے گا اسی دن میں اس حاکم فرشتے کے نام کو بھی ورد کیا جائے گا، تو یہ با موکل بن جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا غفارو کے اپنے یا غفارو نام کے ہی فرشتے ہیں، یہ کسی اور کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی اٹھا کے تو وہ سب کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، تو اسی کو ہی بار بار کہا جا رہا ہے جی یہ ہے تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کے کمالات ہیں، اور یہ انہی دنوں کے حاکم فرشتے ہیں یا غفاروں کے، یہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔